مجلس احرار اسلام، جس کی بنیاد اس انگریز سامراج کو اس بر صغیر کے اس خطے سے بھگانے اور نکالنے کے لیے رکھی گئی، اس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب تھا، جس کے پیچھے فکر، سوچ، توجہ کس کی تھی؟ علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا۔ جہاں نظام خلافت راشدہ کا قیام اس جماعت کے اولین مقاصد میں ہے، نظام حکومت الہیہ کا قیام اس جماعت کے اولین مقاصد میں سے ہے، وہاں پر تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے اور روز اول سے شامل ہے۔ فتنہ کھڑا ہوا، علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نے ان کی نگاہ بصیرت وہ جس شخصیت پر پڑتی ہے اس کا نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اس پر نگاہ جا کے ٹک جاتی ہے، ان کا انتخاب فرماتے ہیں، اور علماء نے عوام الناس سب کے مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کی جائے، اس فتنے کو دفنایا جائے، مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، تو عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ خود بیعت کی، 500 علماء کی بیعت کروائی، عوام الناس کی بیعت ہوئی۔ اور آج سے کتنے برس پہلے؟ 1930 میں 1930 میں یہ واقعہ ہوا کہ شاہ جی کے ہاتھ پر لاہور میں شیراں والے دروازہ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ اور ان کے مرکز میں انجمن خدام الدین کے اجتماع میں یہ کام ہوا، اور پھر شاہ جی نے حضرت انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ نے جو اعتماد کیا تھا، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ٹھیس نہیں پہنچنے دی، زندگی گزار دی، اسی مشن کے اندر گزار دی۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا۔ وہ محبت سے، عقیدت سے، احترام سے اور اپنی ایک عجیب وجدانی کیفیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب بھی لیتے تو میاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ مطلب میں ان کا ہوں، میں کسی کا نہیں ہوں، نہ اپنا نہ پرایا، کسی کا نہیں، میں ان کا ہوں، ان کے لیے جیے، ان کے نام پر مرے، انہی کے نام پر ساری زندگی گزار دی، کچھ نہیں بنایا اپنا، جو کچھ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کیا۔ اگر ان کا نام بلند ہے، ان کے نام کی عزت ہے، اگر ان کی توہین کرنے والی زبان کو کھینچ کے نکال دیا جائے گا گدی سے، تو پھر ہمارا نام بھی بلند ہوگا۔ اگر اس کو برداشت کیا جائے گا تو ہم بھی اسفل السافلین کے اندر چلے جائیں گے۔ مجلس احرار اسلام کا قیام ان دو عظیم مقاصد کے لیے ہوا، اور اس کے لیے جد و جہد کی، فتنہ قادیانیت کا تعاقب ہوا۔ حضرت امیر شریعت نے اس جماعت کے قیام سے پہلے مرزا بشیر الدین جو قادیانی جماعت کا سربراہ تھا، اس کا تن تنہا بھی تعاقب کیا۔ یہ نہیں کہ جماعت بنی تو پھر کام شروع کیا، کام اس سے پہلے ہو رہا تو اس کو منظم کیا جماعت کی شکل میں۔ مرزا بشیر الدین متحدہ ہندوستان تھا، امرتسر جو پنجاب کا بہت مشہور علاقہ ہے، لاہور اور اس کا بارڈر ایک ہے، وہاں پر اس نے جلسہ کیا فروری کے مہینے میں، غالباً 1922 ہے، اس نے جلسہ کیا وہاں پر، اور اس جلسے کو مسلمانوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، 2 مہینے نہیں گزرے، بشیر الدین نے پھر وہاں جلسہ کیا بندے ماترم حال کے اندر۔ حضرت امیر شریعت وہاں موجود تھے، اس نے حدیث مبارکہ پڑھی، یہ ان کا پہلا ٹاکرا ہے، اس سے پہلا ٹاکرا ہے، جماعت نہیں قائم ہوئی ابھی۔ شاہ جی حضور کی محبت کے اندر زمانہ طالب علمی کے اندر کھڑے ہوئے، ابھی پڑھ رہے تھے، نوجوان تھے، بالکل نوعمری تھی، عین شباب تھا، اس میں کھڑے ہوئے، حضور کی محبت میں آپ اس مجمع کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں حدیث مبارکہ غلط پڑھی کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہ الا اتباعی او کما قال۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اس نے منسوب کیا اس بدبخت نے، اور کہا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ دونوں حیات ہوتے، حالانکہ حدیث مبارکہ ایسے نہیں ہے، حدیث مبارکہ کہ لو کان موسیٰ حیین، اگر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات حیات ہوتے تو ان کو بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور فرما برداری اور ان کی شریعت پر چلنا ضروری ہوتا۔ یہ حدیث تھی۔ اس نے مرزا غلام قادیانی کی مسیحیت اور اس کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی مسیح موعود یہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر تحریف کر دی۔ حضرت امیر سے مجمع سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بشیر الدین حدیث ٹھیک پڑھو ورنہ آگے نہیں چلنے دوں گا تمہیں، آگے نہیں چلنے دوں گا اس سے زیادہ۔ اس نے پھر حدیث غلط پڑھی، پھر روکا اسے، حتیٰ کہ مجمع تتر بتر ہو گیا۔
انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور وہی کام جو آج تک مرزائی کرتے ہیں روز اول سے، انہوں نے فوراً حکومت کو، پولیس کو، ادھر ادھر فوراً ان کو بلایا بھی ہماری کوئی جان بخشی کرواؤ ورنہ ہم جاتے ہیں۔ خلیفہ صاحب کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے تو فوری طور پہ سیکورٹی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شاہ جی پورے مجمع کو لے کر ہال کے باہر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کے اس حدیث پر طویل گفتگو فرمائی۔ مرزا بشیر الدین کا جلسہ الٹ دیا۔ یہ تو شاہ جی کی تنہا کی جد و جہد کا آغاز ہو چکا تھا عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور محاسبہ قادیانیت کے لیے۔ 1929 میں مجلس احرار اسلام قائم ہوتی ہے، 1348 ہجری میں، اور ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 100 برس ہونے کا بھائی اسلامی اعتبار سے 98 سال ہو چکے۔ اس رجب کے مہینے میں، رجب 1446 ہجری میں مجلس احرار اسلام کو قائم ہوئے، اسلامی اعتبار سے 98 برس پورے ہو جائیں گے، 2 برس باقی ہیں 100 سال ہونے میں۔ الحمدللہ یہ ان بزرگوں کی خلوص کی برکت ہے کہ 1 صدی ہونے کو ہے کہ ان کا نام بھی بلند ہے اور ان کا کام بھی چل رہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ رکا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ عروج و زوال تو ہر ایک پہ آتا ہے، دنیا کا نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ صرف اور صرف بادشاہت قائم ہے، حکومت قائمت رب ذوالجلال کی ہے، بس۔ نام بلند بھی ہوتا ہے، زوال بھی آ جاتا ہے، اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا کہاں کھڑے ہو۔ کیا صرف بلندیوں پر ہی خوش رہو گے، یا اگر تھوڑا بہت مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو وہاں کہاں کھڑے ہو، چھوڑ تو نہیں جاؤ گے کہیں؟ اپنے اگر تو مقصد کے ساتھ ہو تو پھر تھوڑے ہو یا زیادہ، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم، ہلکے ہو یا بوجھل، کم ہو یا زیادہ، مضبوط ہو یا کمزور، کسی حال میں ہو کھڑے رہو، اس لیے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو، تم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ گھبراتے کیوں ہو؟ اپنے آپ کے اندر شرمندگی کا احساس کیوں ہے؟ کیا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کبھی دیکھو تو صحیح کیسے کھڑے ہیں، کبھی دیکھو تو صحیح کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہونے والے کس طرح وہاں کھڑے ہیں، کتنے مضبوط ہو کے کھڑے ہیں، کتنے منظم ہو کے کام کر رہے ہیں۔ ہم تو حق کے ساتھ ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے امتی ہیں، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ دین حق نصیب فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، حضور کی ختم نبوت کے انکار سے بچا لیا، قرآن کے انکار سے بچا لیا، صحابہ پر عدم اعتماد یا صحابہ کے انکار سے محفوظ کر لیا، ہمیں دین کے ساتھ جوڑا، کلمہ ماں کی گود میں مل گیا، بن مانگے مل گئی نعمت۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دے کر نعمت حاصل کی، اس کی قدر بلال حبشی سے پوچھیں، خباب ابن ارد سے پوچھیں، خباب ابن عدی سے پوچھیں، ابو بکر صدیق سے پوچھیں، عثمان ابن عفان سے پوچھیں کہ جن کو صفوں میں لپیٹ کر دھونی دی جاتی تھی، سانس نہیں آتا تھا، سگا چچا یہ کام کرتا تھا، اور جب اسلام میں آئے تو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا اپنے لیے۔ نام لینا بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے، نکلنا بہت مشکل ہے، ان کی تقلید کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قربانی مانگتا ہے دین، گھر کو چھوڑنے کی قربانی، مال خرچ کرنے کی قربانی، اپنی توانائیاں اور صلاحیتوں کو صرف کرنے کی قربانی، راحت و آرام کو چھوڑنے کی قربانی، یہ سب کچھ قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ دین یہ مانگتا ہے، یہ قربانی آئے گی تو پھر اس پر کچھ اجر ملے گا۔ مجلس احرار اسلام نے اس فتنے کا خاص طور سے تعاقب کیا۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ڈوگرا راج قائم تھا، 1930-31 کا زمانہ ہے، مسلمان اقلیت میں تھے، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، انہیں عبادات کرنے میں آزادی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک مسلمان سے قرآن چھین کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، مسلمان کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس حد تک مظلوم تھے مسلمان، اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانی فتنہ وہاں داخل ہو رہا تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، قادیانی وہاں پہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں، خود سمجھیے وہ اسلام کا نام لے کر وہاں جا رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جو مسلمان سچے اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، سچے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، سچے رسول کے ماننے والے ہیں، سچی کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور کشمیر کو انہوں نے قادیانی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی۔ احرار نے دونوں تحریکوں کا مقابلہ کیا، ڈوگرا راج کے خلاف بھی تحریک کھڑی کی، مسلمانوں کے اندر شعور بخشا، انہیں مضبوط کیا، توانائی دی، ان کے اندر جذبہ بیدار کیا، انہیں کھڑا کیا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم انسان ہو، تمہیں انسانی حق تو حاصل ہے جینے کا، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ قادیانیت کی سازشوں کو وہاں ناکام بنایا۔
تحریک کشمیر مسلمانوں نے کامیابی سے ہمکنار ہوئی، احرار وہاں کامیاب ہوئے، پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے قادیانیوں نے اس کے نقشے کے اندر بھی خرابی کی، کئی بار عرض کر چکے، پھر دہراتے ہیں تاکہ ہمیں نوجوان نسل کو پتہ ہو۔ ہم مطالعہ پاکستان وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں سینسر کر کے پڑھایا جاتا ہے، جو ہمیں سینسر کر کے بہت کچھ چھانٹی ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان۔ آپ پڑھیے کہ آپ کے پاکستان کا جو موجود نقشہ ہے، کیا یہی طے ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کوئی تھا؟ اور اگر جو پہلا نقشہ تھا وہ تبدیل کس نے کروایا اور کیوں کروایا؟ سوچیے تو صحیح نا، کس نے کروایا، کیوں کروایا؟ قادیانی، سر ظفر اللہ خان قادیانی، جو اس باؤنڈری کمیشن کا حصہ بنا، اس نے اس نقشے کو تبدیل کروایا اور کشمیر آج بھارت کے پاس ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ نقشے میں تبدیلی کی وجہ سے بھارت کو کشمیر تک جانے کا راستہ قادیانیوں نے مہیا کروایا۔ انہوں نے ہی جب کشمیر قادیان کے اندر جہاں ان کا اپنا مرکز تھا، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا، مختصر کرتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ 1934 میں احرار نے پہلا وہاں منظم اجتماع کیا، ویسے تو احرار کا دفتر 1933 میں وہاں قائم ہو گیا تھا، 1934 میں وہاں پر بڑا اجتماع کیا، کانفرنس ہوئی، امیر شریعت نے خطاب کیا، اس اجتماع پر شاہ جی پر پرچہ ہوا اور شاہ جی پر مقدمہ قائم ہوا۔ اس مقدمے میں شاہ جی کے مد مقابل مرزا بشیر الدین عدالت کے اندر پیش ہوا، اور ساتھ حضرت اللہ خان قادیانی بھی تھا، اور اس نے اسے کہا کہ خیال کریں شادی آنکھ نہ پاویں، خیال کریں ایک میری گال سن گئے، شادی آنکھ نہ پاویں ورنہ رول ویسے۔ اور شاہ جی فرماتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی، اسے کہا کہ ایک بار تو میرے آنکھ میں آنکھ ڈالے، ایک بار تو مجھے دیکھے، جج صاحب اسے کہیں ادھر منہ تو کرے اگر سچا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، بس باقی ہم لے دے کے پیسے جیسے دے کے نظام چلا لیں گے۔ شاہ جی کا کیس ہو گیا، جیل ہو گئی، سزا ہو گئی، 6 ماہ بعد وہ سزا ختم ہو گئی، شاہ جی الحمدللہ رہا ہو کے واپس آ گئے، تفصیلی بات ہے۔ تو شاہ جی نے دشمن کا سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جنہوں نے دشمن کا آمنے سامنے ٹکر کھا کے مقابلہ کیا، اس کے ساتھ ٹکر لی اس کے ساتھ۔ اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے یہاں کے حالات بدلے، مجلس احرار اسلام نے دفاع پاکستان کانفرنسیں کی، لیکن مرزائیوں نے پاکستان کو بھی قادیان بنانے کی کوشش کی۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ احرار نے اس کے خلاف جد و جہد کی، مطالبہ رکھا کہ ایک قادیانی اس ملک میں کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص وزارت خارجہ کے عہدے پر، جس سے پوری دنیا میں رابطے ہیں مسلمانوں کے، پاکستان کے پوری دنیا میں رابطے قائم ہونے ہیں، وہاں قادیانی کو بٹھا دیا۔ اس بدبخت نے وہاں سے قادیانیت کو پوری دنیا میں سرکاری سطح پر وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے منظم کیا، نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور آج جتنی منظم قادیانیت ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی۔ اسے ہٹوایا گیا۔ 1953 میں تحریک چلی ختم نبوت کی، 10,000 لوگ قربان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، 10,000 لوگ قربان ہوئے۔ یہ ایک محنت کی، اس کا تسلسل آگے بڑھا۔ 1974 کی تحریک چلی، چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر کچھ مسلمان نوجوان بھائی لڑکوں پر قادیانیوں نے ظلم و ستم کیا، تحریک چلی، اور وہ تحریک بڑھتی 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 پارلیمنٹ تک پہنچ گئی، عوام کے اندر بھی پھیلی، پارلیمنٹ تک گئی، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ قادیانی انہوں نے منہ کی کھائی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، انہیں وہاں بلا لیا گیا۔ مرزا ناصر ان کا اس وقت کا رہنما تھا، سربراہ تھا، وہ آیا، اس نے وہاں کی گفتگو کی، دلائل کی دنیا میں اس کا رد کیا گیا، وہ ناکام ہوا، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر سکا، ہر بات میں جھوٹا ثابت ہوا، تاکہ کہ اس وقت کی سیکولر حکومت سر ذوالفقار علی بھٹو، اس کی حکومت تھی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ فیصلہ کروایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، اللہ نے اس سے یہ کام لیا۔ اور اس کے الفاظ ہیں جو اس کی جیل کے دن کچھ گزرے، اس میں جو کاروائی اس کی لکھی گئی، اس میں اس نے کہا کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کام کے بدلے میں مجھے بخش دے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے امید ہے، میرے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے یہ جو کام لیا ہے اس کے صدقے میں مجھے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو دوستو، ہم بھی تو اس کام کا حصہ بن سکتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اسی طرف آئیے، جڑیے اس کام کے ساتھ۔ 1974 کے بعد
قادیانیوں نے اس قانون کو تسلیم نہیں کیا، آئین کو قبول نہیں کیا، مسلمانوں والے نام رکھتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے مساجد بناتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، حج پر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ علماء نے محنت کی، ایک پھر تحریک چلی 1984 میں، جس میں آرڈیننس آیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، اور اس آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو پابند بنا دیا گیا کہ وہ کسی صورت مسلمانوں والا نام استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی اسلام کے شعائر میں سے کسی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی عائد کر دی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور ہم سے مطالبہ دینی حلقوں سے، ختم نبوت کی تنظیموں سے، ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ قادیانیوں کے حقوق کے مخالف ہیں، اور وہ بیرون دنیا کے اندر پراپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بنیادی انسانی اور شہری حقوق بھی نہیں دیے جاتے، جبکہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ مجلس احرار اسلام نے اس جدوجہد کو جاری رکھا، 84 میں آرڈیننس بنا، قادیانی آج تک اس آرڈیننس کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ پاکستان کا جیسا بھی سسٹم ہے، اس میں ووٹنگ کا نظام ہے، سب کچھ ہے، اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے۔ اس بنیاد پر یہ کہہ کر، کسی وجہ سے نہیں، انہیں سسٹم سے خلاف نہیں ہے، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حیثیت تم نے طے کی ہے دین اسلام کی روشنی میں علماء کی محنت کے نتیجے میں، وہ حیثیت ہمیں قبول نہیں ہے، ہم خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں مسلمانوں کا ایک حصہ تسلیم کرو، ہمیں مسلمانوں کا ایک جز تسلیم کرو۔ ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قادیانیوں پر لعنت کرتے ہیں، آپ قادیانی کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، ایسا نہ کریں، آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا، نبی کو گالی دینا، وہ میرے نبی کو گالی دی، میں اسے بھی کچھ نہ کہوں، کوئی میرے سامنے میرے باپ کو تو گالی دے، کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ میں چپ کر جاؤں گا، کوئی جواب نہیں دوں گا اسے، میں اسے جواباً گالی نہ دوں تو اس کا منہ تو توڑوں گا کم از کم۔ ہمیں یہ کہا جائے کہ مرزائی جو کچھ مرضی کرتے پھر آپ انہیں قبول کریں، بس برداشت کریں، پھر مسلمان کی شان تو نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ 1984 سے لے کر آج تک بہت سارے مراحل آئے ہیں، آگے بھی درپیش ہوں گے۔ یقین مانیے، دشمن آپ کے ایمان پر حملہ کرے گا، ان کے دفاع میں، ان کی سپورٹ میں وہ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، اور آپ کے پاکستان کے قانون، آئین، نظام حکومت، اس میں ہر حوالے سے مداخلت کرتا رہے گا وہ، اور بار بار یہ مطالبہ ہوتا رہے گا، اب تک ہو رہا ہے، حال میں ہوا، اس الیکشن میں ہوا، آئندہ دنوں میں پھر ہوگا کہ ان کی اس حیثیت کو ختم کیا جائے، آئین سے یہ سب کچھ نکال کے باہر کر دیا جائے، آئین سے یہ سب کچھ نکال کے باہر کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، قائم ہے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی جو قانون میں، آئین میں حیثیت ہے، اسے ہم باقی رکھیں گے انشاءاللہ، ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ حد تک چاگنو مجلس احرار اسلام جس طرح قادیان میں داخل ہوئی 1934 میں، 1976 نہیں، 1975 کے اندر، 75 میں چناب نگر ربوہ، یہاں سے ساتھی جاتے ہیں، وہاں سب سے پہلے حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری نور اللہ مرکزہ 12 نومبر 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ نومبر کا مہینہ ان کی یادگار بھی ہے، آج کا اجتماع ان کے اثار ثواب کے حوالے سے بھی ہے۔ حضرت شاہ جی نور اللہ مرکزہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اور آج 2025 کے اندر انشاءاللہ اس داخلے کو بھی کتنے برس ہو جائیں گے بھائی؟ 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ گولڈن جوبلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی ختم نبوت کی ایک فتح ہے کہ 1975 میں چناب نگر ربوہ میں قادیانیوں کا اس طلسم توڑ کر، ان کے اقتدار کو پاش کر کے، ان کا خوف و ہراس اور ان کا سب تسلط ختم کر کے وہ احرار داخل ہوئے۔ آج اس داخلے کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اگلے سال چناب نگر 11-12 ربیع الاول کو جائیں گے انشاءاللہ، یہاں سے اس 50 سالہ گولڈن جوبلی میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، قافلوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے وہاں شریک ہوں گے کہ ہم نے دشمن کے گڑھ میں جا کے وہاں پہ ایمان کا اظہار کرنا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔